الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الجان خلقناہ من قبل من نار السموم۔ ہم نے انسان سے پہلے جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ وقال اللہ فی مقام آخر خلق الجان من مارج من نار۔ ہم نے جنات کو شعلے والی آگ سے پیدا کیا۔ قرآن حکیم کے دو مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا آگ سے۔ جب آگ کا شعلہ اٹھتا ہے، اوپر کو جلتی ہے آگ، جب آگ کا آخری کنارہ اوپر والا ہوتا ہے، اس پر سیاہی مائل آگ ہوتی ہے، وہ جو اوپر کنارے والی آگ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، اور انسانوں سے پہلے جنات کو آباد تھے اس زمین پر۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابلیس یہ فرشتوں میں سے تھا، لیکن یہ بات درست نہیں۔ جس طرح بشریت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اس طرح جنات کی ابتدا ابلیس سے ہوئی۔ ابلیس اس کا نام ہے، جنات کا باپ ہے، آگ سے اس کی پیدائش ہوئی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی مٹی سے بنایا، پھر اپنی قدرت کاملہ سے اس مٹی کو خون، ہڈیاں، گوشت پوشت میں تبدیل کیا، اسی طرح جنات کا وجود آگ سے بنا تو رطوبات میں تبدیل ہوا۔ بعض لوگ ان آیات کا سہارا لے کر کئی احادیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ مثلاً نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا رات کی، تہجد کی، میرے سامنے عفریت جن آیا، اس نے میری نماز کو خراب کرنا چاہا، میں نے اسے پکڑ لیا یہاں سے، حتیٰ کہ میں نے اس کا یہ گلا دبایا تو اس کے منہ سے جھاگ نکلی جو میرے ہاتھ پر پڑی، میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن پاک نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، آگ تو خشک ہوتی ہے، اس میں رطوبت کہاں سے آئی؟ تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ اس کے منہ کی جھاگ رطوبت میرے ہاتھ پر پڑی، لہذا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، چھوڑ دیں۔ یعنی منکرین حدیث، ان کا مین مقصد جو ہوتا ہے راہیں تلاش کرنا، راستے، کہ اس طریقے سے لوگ حدیث کا انکار کر جائیں، اس طریقے سے۔ جب حدیث کا انکار ہوا، دین ختم ہوا، کیونکہ صرف قرآن پاک سے دین کبھی نہیں مل سکتا جب تک حدیث پاک ساتھ پڑھی نہ جائے۔
قرآن پاک کی وضاحت ہی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر جو انہوں نے یہ استدلال کیا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام تو مٹی سے پیدا ہوئے، انہوں نے خون کہاں سے آیا، ہڈیاں کہاں سے آئیں، گوشت کہاں سے آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی طرح جنات میں بھی۔ اب جو ابلیس ہے، اس کی بعض لوگوں کو غلطی لگی کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا آدم علیہ السلام، فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ان کا دیکھو قرآن پاک میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، لہذا ابلیس کو مستثنا کیا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، لیکن جنس کی وجہ سے مستثنا نہیں کیا۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا۔ یہ بعض کو غلطی لگی، جبکہ سورہ کہف میں اس کا الگ سے حکم بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ہاں، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذَا أَمَرْتُكَ، یہ سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ الگ سے فرماتے ہیں فرشتوں کا حکم، فرشتوں کو جو حکم دیا اس کا ذکر الگ ہے، اس کو الگ حکم دیا اذ امرتک، امرتک خاص تجھے حکم دیا تھا سجدہ کر، تو نے انکار کیوں کیا؟ اس نے کہا اس لیے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، آگ مٹی سے بلند ہے، میں آگ سے ہوں، میں بلند ہوں، میں اس کو اپنے سے ادنا کو کیوں سجدہ کروں؟ تو اس آیت پاک میں سے دو مسئلے واضح ہوئے۔ ایک تو یہ واضح ہوا کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ الگ ایک مخلوق ہے، کیونکہ اس کو الگ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ دوسرا کہ اس نے خود اعتراف کیا خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا من نار، آگ سے۔ جن کیوں کہتے ہیں؟ جن کا معنی ہوتا ہے چھپنا، یہ ہماری نظروں سے چھپتا ہے، اوجھل ہے۔ ہاں کچھ استثنائی صورتیں ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 27، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، فرمایا وہ جنات، ابلیس اور اس کا قبیلہ، اس کی نسل، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، لا ترونہم، تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہاں استثنائی صورتیں ہیں، جیسے کسی آدمی کو جنات چمٹ جائیں، وہ متاثر ہو ان سے، اس کو نظر آتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو نظر آ گئے، دوسرے صحابہ کو نظر نہ آئے۔ ایک اور بھی موقع آیا تھا، صحابہ کو نظر نہ آئے، آپ کو نظر آ گئے۔ یعنی یہ استثنائی صورتیں ہیں،
اور جنرل جو بات ہے کہ جنات کو جن اس لیے کہا جاتا ہے وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ جنات کی جو اپنی شکل و صورت ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں، ساری مخلوقات سے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا تو انسان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، مجھے انجیر پھل کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین، وہ طور پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اس کی قسم، وہذا البلد الامین، بلد امین مکہ معظمہ کی قسم۔ لقد یہ بھی قسم کے معنی دیتی ہے، لام تاکید اور قد تحقیق کا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 5 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کو ساری مخلوقات سے احسن، چونکہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے احسن، فی احسن تقویم، ساری مخلوقات سے خوبصورت تقویم میں اگر ہم نے پیدا کیا تو انسان کو۔ ایک ہے تخلیق، ایک ہے تقویم۔ تقویم کہتے ہیں ہم نے ایک مکان تعمیر کرنا ہے، اس سے پہلے ہم نقشہ نویس سے نقشہ بنواتے ہیں اور نقشہ میں ہم فائنل کرتے ہیں دروازہ یہاں پر خوبصورت لگتا ہے، نہیں یہاں نہیں ادھر خوبصورت لگتا ہے، ونڈو یہاں خوبصورت نہیں یہاں نہیں ادھر۔ فائنل کرنے سے پہلے وہ نقشہ ہم کئی لوگوں کو دکھاتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں یہ چیز کہاں پر خوبصورت لگے گی، یہ چیز کہاں لگے گی۔ جہاں جہاں مختلف مشوروں سے مشاورت سے جب پاس ہوا کہ یہ چیز یہاں جچتی ہے، یہاں خوبصورت لگتی ہے، ہم نے فائنل کر دیا۔ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، لیکن انسان کی باری آئی تو اللہ نے پہلے نقشہ بنایا، اس کا خاکہ، پھر اس کا ڈھانچہ تیار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے 4-5 قسمیں اٹھا کر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو جنات ان آیات کی روشنی میں انسان سے خوبصورت نہیں، بلکہ آپ اگر بدصورت کہیں تو شاید یہ مبالغہ نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جہنم کی جڑ، یہ اللہ ہی جانتا ہے جہنم کتنی گہری ہے۔ سنن ترمذی حدیث آتی ہے نا، ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا، 70 سال کے بعد وہ جہنم کی تہہ پر پہنچا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں اوپر سے نیچے کو کوئی چیز پھینکے بڑی تیزی سے آتی ہے، اللہ ہی جانتا ہے جہنم کی گہرائی کتنی ہے۔ بس ہم اس کے اور اس کے رسول کے فرمودات پر ہمارا ایمان ہے، گہری ہے، لیکن کتنی؟ 70 سال تک وہ پتھر نیچے 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 نیچے، پھر اس کی گہرائی پر پہنچا۔ اب جہاں اس کی طے ہے، آخر ہے گہرائی، وہاں سے ایک درخت اگتا ہے جہنمیوں کی جو غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مشابہت دی شیاطین جنات کے سر سے، فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم،
جہنم ہے جو درخت ہے ایک جو نکلا ہے جہنم کی جڑ سے، اصل جڑ سے۔ فرمایا طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کو وہ شیاطین کے سر ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، جہنم کا درخت وہ کوئی خوبصورت تو نہیں ہوگا، نہ وہ خوش ذائقہ ہوگا، بد ذائقہ، بدصورت، اور اس سے مشابہت دی اللہ تعالیٰ نے شیاطین کے سر کو۔ پھر ان کے سینگ بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا صلاۃ المنافق، منافق کی نماز کیسی ہے؟ یجلسو، بیٹھا رہتا ہے، عصر کی اذان ہوئی بیٹھا ہے، نماز کا وقت ہوا بیٹھا ہے، یا دائیں بائیں کسی کام لگا ہے، بے پرواہی کے عالم ہے۔ فرمایا یرقب الشمس حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان، حتیٰ کہ جب ہو گیا بین قرنی الشیطان، شیطان کے دو سینگوں کے مابین، اور ایک روایت میں علا کے لفظ آتے ہیں بینا کی جگہ، شیطان کے سینگوں کے اوپر۔ اب اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے شیاطین جنات کے سینگ بھی ہوتے ہیں، سب کے نہیں، ایک ان کی قسم ہے، ان کی اقسام ہے، آگے چل کر میں عرض کرتا ہوں۔ اب ہم اس پہ غور کریں کہ جنات، ان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ایک جملہ بڑا معروف ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر کئی لوگ کہتے ہیں، عقائد کے کمزور لوگ، صاحب لولاق، اللہ کے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ پیدا نہ کرتا، اور لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، حالانکہ نہ یہ حدیث مصطفیٰ ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ کسی تابعی کا قول ہے، نہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کسی جھوٹے آدمی نے جملہ گڑھ دیا، بعض کتابوں والوں نے اس کو زینت دے دی، پوری دنیا کے علماء دن رات کوشش کریں ان الفاظ کو اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے صحیح سند کے ساتھ، اور یہ الفاظ قرآن پاک کے خلاف ہیں سراسر۔ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ ساری مخلوقات کو، کائنات کو پیدا کیا اللہ کے رسول کے لیے، اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو کچھ بھی پیدا نہ ہوتا، جبکہ قرآن پاک نے بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، کہ یہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ ہے انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجن، جنات، ثلاثۃ اصناف، تین اقسام ہیں جنات کی، جنات کی تین قسمیں ہیں۔ صنف لہم اجنحۃ یطیرون فی الہواء، ایک ان کی قسم ہے ان کے پر ہیں، جنات کو پر لگے ہوئے ہیں، وہ ہواؤں میں اڑتے، جنات کی ایک قسم ہے پروں والی۔ اور دوسری قسم
یہ مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ 456 کی روایت ہے، سند کے لحاظ سے صحیح ہے۔ اور دوسری قسم ان کی ہے وَصِنْفٌ حَيَّاتٌ وَكِلَابٌ، دوسری قسم ہے سانپ اور کتے، یہ بھی جنات کی قسم ہے۔ اب کچھ دن ہوئے ہیں، چونکہ میں کوشش نہیں کرتا کسی مریض میں جنات کو حاضر کرنے کی، دم کرتا ہوں، ٹائم ٹیبل ہے، اس ٹائم پر جتنے مریض آتے ہیں دم کرتا ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی جن کو میں کسی مریض میں حاضر نہ کروں۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو ان کی حاضری سے۔ حاضر ہونے کے بعد جس وجود میں یہ حاضر ہو جاتے ہیں اس کو جلدی چھوڑتے نہیں۔ میں نہیں زیادہ حاضر کرتا، خود بخود حاضر ہو جائے ٹھیک ہے، کوشش کر کے میں حاضر نہیں کرتا۔ خود حاضر ہو جائے ٹھیک ہے، دم کریں گے، مسلسل دم کرو، آپ خود کرو دم، کسی سے کروا لو، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اللہ کی کلام میں بڑی برکت ہے، بڑی شفا ہے۔ تو اسی طرح دم کر رہا تھا ایک مریض میں، جب حاضری ہوئی میں نے بڑی کوشش کی، پہلے تو وہ بولے ہی نا، پھر بولے میں نے کہا نام بتاؤ، نام نہیں بتایا، بڑی کوشش کی، پھر نام بتایا، کتا۔ مجھے پہلے تھوڑا سا غصہ بھی آیا، بعض دفعہ سختی بھی کرنی پڑتی ہے نا۔ میں نے کہا، پھر میں اس حدیث پر میری نظر آئی، میں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی یہ اپنا نام نہیں ابھی بتا رہا، صرف اس نے اپنی قسم بتائی ہے کہ میں جنات میں سے، کتوں میں سے ہوں۔ یعنی کتے چمڑ بھی جاتے ہیں اور کتوں کی صورت میں بھی آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، سیاہ کتے کو مار دو وہ شیطان ہے نا حدیث کے الفاظ۔ ان کی ایک قسم ہے کتے اور سانپ، بعض نے شرح کرتے ہوئے دونوں کی قسمیں الگ الگ کرتی ہیں، سانپوں کی الگ اور ان کی الگ۔ اور تیسری قسم ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، تیسری قسم ہے جس طرح انسان سفر کرتے ہیں، وصنفن یحلون ویزعنون۔ تیسری قسم ان کی ہے جس طرح انسان سفر کرتے ہیں، پڑاؤ ڈالا، کچھ دن رہے، پھر کوچ کر گئے، پھر پڑاؤ ڈالا، پھر کوچ کر گئے، ایسے گھومتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی تین قسمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ آگے پھر کچھ صفات کے لحاظ سے کچھ لوگوں نے، اہل علم نے، کسی نے ان کی 10 قسمیں، کسی نے ان کی 11، کسی نے ان کی زیادہ بھی بنائی، یعنی ان قسموں میں سے ہی آگے زیادہ اقسام بیان کی ہیں۔ مین ان کی یہی 3 قسمیں ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ جنات جتنے بھی ہیں، جس طرح انسان شریعت کے مکلف ہیں، اسی طرح جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں۔ حشرات العرش، حیوانات، پرندے وغیرہ، یہ شریعت کے مکلف نہیں، شریعت کے پابند نہیں، ان پر شریعت کی خلاف ورزی کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ لیکن جنات اور انسان، ان کو حکم ہے شریعت کی پابندی کریں۔ قرآن حکیم سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم
یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جنات اور انسانوں سے سوال کریں گے، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس ہمارے بھیجے ہوئے رسول نہ آئے؟ انہوں نے تم کو ڈرایا نہ اس دن سے؟ اب انسان اور جنات اعتراف کریں گے، قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ ہاں الہی، بالکل تیرے بھیجے ہوئے آئے، انہوں نے تیرے پیغام ہم تک پہنچائے، اس دن سے ڈرایا، لیکن دنیا کی زندگی، دنیا کی زینتیں، دنیا کی آسائشیں، اس نے ہمیں دھوکہ میں ڈال دیا، بالآخر ہم نے انکار کر دیا۔ اب قرآن حکیم سے ثابت ہوا انسان اور جنات شریعت کے مکلف ہیں، اور جو شریعت کی پابندی نہیں کرے گا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی جہنم کے لیے کی ہے، کیونکہ ان کی اکثریت انکار کرے گی، شریعت کی پابندی نہیں کرے گی۔ اب قرآن حکیم کے دو مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم قرآن سے واضح ہو رہا ہے کہ انسان اور جنات یہ شریعت کے مکلف ہیں۔ جس طرح انسانوں میں سے کئی انسان مسلمان ہیں، کئی کافر ہیں، جنات میں بھی مذاہب ہیں۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، خود جنات نے اعتراف کیا تھا جب انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے قرآن پاک سنا تھا، ایمان لائے، پھر انہوں نے واضح کی، بتایا، فرمایا انا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا۔ ہم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور کچھ غیر مومن، غیر مسلم ہیں، غیر میں سب آگے مذہب۔ ہاں جو مسلمان ہوا وہ راہ راست پر آیا، اور جو مسلمان نہ ہوگا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، حطبا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ قرآن پاک نے بتایا کہ جنات میں جس طرح انسانوں میں مذاہب ہیں، ادیان ہیں، اسی طرح ان میں بھی مذاہب و مسالک ہیں۔ جس طرح انسانوں میں عملی لحاظ سے، عقائد اور عمل کے لحاظ سے کئی لوگ بڑے نیک اور صالح ہیں، اسی طرح جنات میں بھی نیک اور بد ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنات نے خود اعتراف کیا، ہم میں سے کئی صالح لوگ ہیں اور کئی غیر صالح ہیں، ظالم ہیں، گناہ گار ہیں، مجرم ہیں۔ اب رہا مسئلہ شیطان۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، شیطان جنس نہیں، یہ وصف ہے، صفت ہے، اور صفت کبھی ہے، بری صفت ہے۔ شیطان شطن سے ہے، شطن کا معنی ہے کسی کو اللہ سے دور کرنا، دور کرنا۔ جو بھی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو دور کرے، خود دور ہو، دور کرے، وہ ہے شیطان۔ وہ انسانوں میں ہو، وہ جنات میں ہو، حتیٰ کہ کسی اور مخلوق میں بھی ہو۔ شیطان
سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شیاطین الانس والجن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے انسانوں اور جنات سے شیاطین جو تھے وہ انبیاء کے دشمن بنائے۔ آج بھی جو شیطان ہے نبی کا دشمن ہے، خواہ نبی موجود نہیں، اللہ کے رسول چلے گئے لیکن وہ دشمنی کرتا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں شیطان انسانوں سے بھی ہو سکتے ہیں، جنات سے بھی ہو سکتے ہیں اور مخلوقات سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ جسمانی طاقت کے اعتبار سے، جس طرح انسان کئی کمزور ہیں، کئی درمیانے ہیں اور کئی بڑے قوی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے قوی جوان تھے، گونسا مارا ایک آدمی کو غیر ارادی طور پر، ایک مسلم تھا ایک کا فرعونی تھا، لڑ رہے تھے۔ مسلمان نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، دیکھو یہ مجھ پر زیادتی کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈرانے کے لیے گونسا مارا، بس ایک گونسے سے بندہ مر گیا، اتنے طاقتور تھے۔ مدین میں جب گئے وہاں کے چرواہے کنویں سے پانی نکالنے کے بعد بھاری پتھر رکھ دیتے، جو 4-5 آدمی مل کر پتھر اٹھاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اٹھا دیا۔ یعنی بڑے قوی تھے، جوان تھے۔ اور امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جرری طاقتور انسان تھے، مضبوط اعصاب والے۔ یاد ہوگا نا شیطان کی اور حضرت عمر کی کشتی ہوئی تھی، انہوں نے پچھاڑ دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس راستہ سے عمر آئے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان ڈرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ تو جس طرح انسانوں میں کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ نارمل، کچھ بڑے طاقتور، اس طرح جنات میں بھی ایسی ہی صورت ہے۔ وہ واقعہ مشہور ہے آپ کے سامنے، یاد ہے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ سلیمان علیہ السلام کی کابینہ میں کچھ جنات بھی ہوتے تھے نا، جب کو مشورہ کرتے تھے۔ خبر ملی ملکہ بلقیس جو علاقہ سبا یمن کی ملکہ ہے، ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی۔ وہ اپنے قریبیوں کو ساتھ لے کر آئی، سلیمان علیہ السلام کے شہر کے قریب پہنچی، خبر ملی، وہ قریب آ گئی، فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ بھائی کون ہے جو ملکہ کے تخت کو لے کر آئے، اور کب لے کر آئے؟ اس کے میرے پاس مسلمان ہو کر آنے سے پہلے جب وہ مسلمان ہو گئی پھر تو ہم اس کی کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے۔ اس کے آنے سے پہلے کون تخت لائے گا؟ اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ اور اس کے جتنے بھی سردار تھے ان کو متاثر کرنا چاہتے تھے کہ میں عام آدمی نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک عفریت نے کہا، اور عفریت کون تھا؟ من الجن، جنات میں سے تھا۔ عفریت کا مادہ عفر کا معنی ہوتا ہے مٹی، کسی کو پچھاڑ کر مٹی پہ ڈال دینا، اس سے لفظ عفریت ہے۔ یعنی ایسا طاقتور جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دیتا ہے، زمین پر گرا دیتا ہے۔ عفریت طاقتور۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں لاتا ہوں تخت۔
آپ یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، احکام جاری کر رہے ہیں، آپ کے مجلس برخاست کرنے سے پہلے پہلے میں لاتا ہوں، فرمایا نہیں، اس سے پہلے چاہیے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، تخت بھی دور سے لانا ہے، اور تخت بڑا وزنی تخت ہے، بہت بڑا ہے، اور لانا بھی دور سے ہے۔ تو عفریت اتنا طاقتور تھا، کہنے لگا میں لے آتا ہوں، اٹھا بھی لوں گا، یہاں لا کر رکھ بھی دوں گا۔ خود اندازہ لگائیں وہ کتنا طاقتور تھا۔ جنات میں سے طاقتور بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی ہوتے ہیں، لیکن جتنا بھی طاقتور ہو انسان سے طاقتور نہیں۔ کاش انسان میں ایمانی طاقت قائم رہے۔ جن انسان پر غالب ہی اس وقت آتا ہے جب انسان اپنی ایمانی طاقت چھوڑ بیٹھتا ہے۔ جب اپنی ایمانی طاقت کو قائم رکھے گا کوئی جن غالب نہیں آ سکتا انسان پر۔ میں نے عرض کیا نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی انسان ہی تھے، اور بھی بڑی مثالیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے انشاءاللہ یہ ساری باتیں آئیں گی کہ کیسے ان پر غالب آ سکتے ہیں، قابو کیسے پایا جا سکتا ہے، یہ ساری انشاءاللہ بالتفصیل باتیں آئیں گی۔ اب ہم عرض کرتے ہیں جنات رہتے کہاں ہیں، ان کی رہائشیں کہاں ہیں؟ اب رہائشیں سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی کتاب السلام میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لہذہ البیوت اوامر فاذا رأیتم شیئا منها فحرجوا علیہا ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه کافر۔ فرما لوگو یہ جو تمہارے گھر ہیں نا، ان میں اوامر ہیں، کچھ سانپ ہیں، سانپ وہی سانپ جو پہلے میں نے عرض کیا نا کہ جنات کی قسم ہے صنف حیات الکلاب۔ وہ جو حیات ہے نا سانپ، اوامر گھروں میں رہنے والے سانپ، فرمایا تمہارے گھروں میں رہتے ہیں، تو جب تمہیں کوئی نظر آئے تو 3 آوازیں دو، 3 مرتبہ کہو، اگر تو کوئی جن وغیرہ ہے تو چلا جا۔ تمہاری 3 آوازوں کے بعد بھی اگر نظر آئے مار دو، وہ کافر ہے۔ اس میں 2 اقوال ہیں۔ ایک بعض علماء کا موقف ہے کہ یہ خاص مدینہ پاک کے لیے حکم تھا اور خاص اس وقت کے لیے حکم تھا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حیات چونکہ جنات کی ایک قسم ہے سانپ، یہ ہمیشہ کے لیے حکم ہے اور ہر جگہ کے لیے حکم ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کا ایک واقعہ کتب میں منقول ہے۔ ہمارے ہند میں بہت بڑے عظیم محدث تھے، اہل علم تھے، بڑے صالح آدمی تھے، عالم باعمل تھے۔ حضرت لکھ رہے تھے کتابیں، لکھتے لکھتے کوئی سانپ نظر آیا، اس کو مار دیا۔ حضرت کو بلانے کے لیے ایک شخص آیا، حضرت ایک جنازہ ہے، تشریف لائیں، ذرا جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت ساتھ چلے گئے۔ کہتے ہیں جب مجھے لے گئے تو مجھے دربار ایک لگا ہوا ہے، کچہری ہے، وہاں پہ لے گئے، ایک قاضی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ ہیں قاتل۔ شاہ صاحب فرمانے لگے مجھے لے کر تو آئے تھے جنازہ پڑھانے کے لیے، انہوں نے آ کر مجھے قاضی سے پیش کر دیا۔ قاضی صاحب کہنے لگے ہاں شاہ صاحب کیوں قتل کیا تم نے؟ کہنے لگے کس کو؟ کہنے لگے تم نے ان کا بندہ مارا ہے۔ میں نے تو کوئی نہیں بندہ مارا۔ شاہ صاحب تم نے کسی سانپ کو مارا ہے؟ ہاں جی مارا ہے۔ وہ ان کا فرد تھا۔ کہنے لگے مجھے کیا پتا،
میں نے تو شام سے کے مارا. بہرحال گفت و شنید ہوئی. انہوں نے دلائل دیے شریعت کے. قاضی صاحب نے کہا شاہ صاحب کا کوئی جرم نہیں, چھوڑ دو ان کو. کہتے ہیں مجھے چھوڑ دیا. یعنی اگر یہ واقعہ درست ہو, چونکہ ایسے واقعات کی اسناد ہم کہاں تلاش کر سکتے ہیں, اگر یہ واقعہ درست ہو تو پھر تو یہ بات ان علماء کا موقع مضبوط ہے جو کہتے ہیں کہ یہ حکم ہر جگہ کے لیے ہے اور ہر وقت ہے. تو چلے ہمیں احتیاط کا دامن اختیار کرنا چاہیے. جب بھی گھر میں کوئی سانپ نظر آئے 3 آوازیں اس کو دو. غائب ہو جائے ٹھیک, اور اگر نظر آئے پھر مار دو. چونکہ اب خدا نخواستہ وہ جن بھی ہوا, آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی, آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے. دوسری حدیث, چونکہ یہ تو بات حدیث سے ثابت ہوئی نا کہ گھروں میں جنات سارے نہیں, جو عوام میں وہ رہتے ہیں گھروں میں, سارے نہیں, کچھ گھروں میں بھی رہتے ہیں. اب ان کو کن گھروں میں رہتے ہیں, کیوں آتے ہیں, کیا یہ گھروں سے نکالے جا سکتے ہیں؟ ہاں نکالے جا سکتے ہیں. اب گھروں میں کیسے رہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ, جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے, اللہ کا ذکر کرے, اور کچھ نہیں تو بس یہی کہہ دے بسم اللہ. گھر میں داخل ہوا, اللہ کا ذکر کیا. پھر وَعِنْدَ طَعَامِهِ, اور کھانے کے وقت بھی اللہ کا ذکر کرے, بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائے. اگر بھول گیا, نہیں اللہ کا نام یاد آیا, تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ. یہ روایت سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے, لیکن مانن یہ روایت درست ہے. اس کا معنی قرآن سے مل رہا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, اے میرے پیغمبر جب آپ بھول جائیں تو اللہ کو یاد کریں. جب بھول جائیں اللہ کو یاد کریں. یعنی اس کا معنی ہمیں قرآن سے مل گیا کہ اگر کسی جگہ انسان اللہ کا ذکر بھول جائے, جب یاد آئے اللہ کا ذکر کرے. بعض روایات سندن کمزور بھی ہوتی ہیں, اگر ان کا معنی کسی صحیح حدیث سے ملے یا قرآن سے ملے تو مانن وہ درست تصور ہوتی ہے, ان پر عمل ہوتا ہے. ہاں عقائد میں نہیں, حلت و حرمت میں نہیں, وہاں پر نہیں, وہاں پر واضح دلائل واضح نصوص آتی ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے, اور میں نے کہا نا بسم اللہ, اس میں آگے مسلم کی روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں بسم اللہ ثابت ہوگی, گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ. تو شیطان کیا کہتا ہے, اپنے چیلوں کو کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء, چلو بھائی اس گھر سے نکل چلو. کیوں؟ نہ اس گھر میں ہمیں کھانا ملا, نہ اس گھر میں ہمیں رہنے کے لیے جگہ ملی, ہم کہاں رہیں, چھوڑو اس گھر کو, کوئی اور تلاش کرو. اب 2 چیزیں ہیں, گھر میں داخل ہونا ہے بسم اللہ, اور کھانا کھانا ہے, چھوٹے ہوں بڑے, بچوں کا بھی پورا خیال رکھو, تربیت کرو بچوں کی. بسم اللہ کے بغیر کوئی بچہ کھانا نہ کھائے. جب کھانے کے وقت بسم اللہ, گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ, تو شیطان اگر گھر میں داخل ہو بھی گیا تو وہاں سے چلا جائے گا, کوچ کر جائے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ ادرکتم المبیت وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ
قال ادرکتم المبیت والعشاء۔ جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کھانے کے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان کہتا آ جاؤ، رہنے کے لیے گھر بھی مل گیا، کھانے کے لیے طعام بھی مل گیا۔ اب جو آدمی بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتے ہیں ان کے ساتھ شیطان مل کر کھانا کھاتا ہے، شیطان کو کھانا بھی مل گیا، اس کو رہنے کی جگہ بھی مل گئی، اب اسی گھر میں وہ رہے گا۔ جب شیطان جنات گھر میں رہیں گے تو جو ہے ہی شیطان وہ شیطانی کرنے سے کب باز آئے گا؟ وہ کسی نہ کسی طرح کی شیطانی کرے گا، آج نہیں کل کرے گا، کل نہیں پرسوں کرے گا، پرسوں نہیں چوتھے کرے گا، ضرور کرے گا۔ اس کا کام ہی ہے شیطانی کرنا، شرارت کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن حکیم نے بیان فرمایا، سورہ نور ہے، 61 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو گھر جاتے ہی کہو السلام علیکم، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے تمہارے لیے۔ اب حدیث اور قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے جب گھر میں داخل ہو جاؤ، دروازے میں داخل ہو، بسم اللہ، پھر آگے السلام علیکم، گھر والوں کو سلام پیش کر دو۔ پھر کھانے کے وقت میں نے جسے عرض کیا ہے، اب دروازے میں داخل ہوتے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھ کر دروازہ کھلا نہیں چھوڑنا، دروازے کو بند کرنا ہے، دروازہ کھلا نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کان جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم، فرمایا جب رات آ جائے نا، رات پڑ جائے، امسیتم شروع والی رات، یعنی سورج غروب ہو گیا، اب امسیت ہے، اب امسیتم ہے، فرمایا اب اپنے بچوں کو باہر جانے سے روک لو، جو چھوٹے بچے ہیں غروب آفتاب کے بعد ان کو باہر جانے سے روک لو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، اس وقت سورج غروب ہوتے ہی شیاطین، جنات جو باہر جنگلوں میں رہتے ہیں، جو باہر رہتے ہیں، دریا کے کناروں میں رہتے ہیں، پانیوں کے کناروں میں رہتے ہیں، وہ بڑی تعداد میں آبادیوں میں گھس آتے ہیں۔ کب؟ غروب آفتاب کے فوراً بعد۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا اس وقت اپنے بچوں کو روک لو۔ ہاں فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، فرمایا جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے، اندھیرا خوب چھا گیا، اندھیرا خوب چھا گیا، وقت کافی گزر چکا، اب بچوں کو چھوڑ دو، اب بچے باہر بھی آ جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن غروب آفتاب کے فوراً بعد ایک گھڑی تک اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دو، چھوٹوں کو، چھوٹے بچے جو۔ پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَغْلِقُ الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا یفتح بابا مغلقا، فرمایا بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دو، کیونکہ جو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کیا جائے شیطان اسے نہیں کھول سکتا، شیطان اسے نہیں کھول سکتا۔ اب بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کر۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند نہ کیا، رات کے وقت آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہوگا، ہر وقت نہیں، بعض دفعہ۔ میں نے 2 دن خود آزمایا تھا، خود۔ میں نے بچوں سے پوچھا رات کو کون اٹھا تھا، کہنے لگے کوئی نہیں۔ میں نے کہا دروازہ کھلا ہے، میں آیا ہوں دروازہ کھلا تھا۔ ایک کہنے لگا ابو میں نے خود اب دروازہ بند کیا تھا۔ 2 دن ایسا، پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند نہیں کرتے، بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر، جس دن کی پابندی کی یہ اللہ کا فضل ہے، اب نہیں کھلا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کیا جائے وہ شیطان نہیں کھولتا۔ یعنی یہ جو میں احادیث آپ کے سامنے پیش کر، بس 2 احادیث اور بیان کر کے بعد ختم کرتا ہوں کہ گھروں میں شیطان، پہلی بات ہے گھروں میں شیطان کو داخل نہیں ہونے دینا۔ اگر داخل ہو جائے کسی ہماری کمزوری کی وجہ سے، ہماری کمزوری کی وجہ سے داخل ہوگا، وہ تو پوری کوشش کرتا ہے گھروں میں آنے کی، اگر ہو جائے تو اس کے نکالنے کے بھی بڑے طریقے۔ میں ابھی رہائشیں بتا رہا ہوں کہ رہائش کر لیتے ہیں گھروں میں، اور کون سا گھر ہے، یہ چند چیزیں میں نے بتائی ہیں جو گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کھانے کے وقت ذکر نہیں کرتا، ان کے گھروں میں شیطان کی، جنات کی رہائشیں ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کتاب اللباس صحیح مسلم، فراش للرجل و فراش لامرأته والثالث للضیف والرابع للشیطان۔ فرمایا گھر میں ایک بستر ہوا مرد کا، ایک بستر ہوا بیوی کا، اور ایک بستر ہوا مہمان کا۔ اگر گھر میں کوئی اضافی بستر رکھتا ہے تو وہ شیاطین استعمال کرتے ہیں، ان کو بستر بھی مل جائے گا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کے رسول نے اس وقت کے حساب سے بتایا تھا نا۔ آج ہم دیکھیں ایک بیوی کا بستر، ایک خامد کا بستر، اولاد ہے تو ان کا بھی بستر شمار کریں۔ آپ کے ہاں مہمان 2-2 3-3 4-4 آپ کو اندازہ تو ہو جاتا ہے نا، اتنے بستر بنا لیں، اور اس سے اضافی جو استعمال میں نہ ہمیشہ پڑے رہے، ایسے بستروں سے آپ پرہیز کریں، وگرنہ شیطان قبضہ کرے گا ان بستروں پر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، گھروں میں قرآن پڑھو، گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ یہ الفاظ پہ ذرا غور کرنا، گھروں کو قبریں نہ بناؤ، گھروں میں قرآن پڑھو۔ اس کا مطلب ہے قبروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، گھروں میں پڑھا جاتا ہے۔ جس گھر میں نہ پڑھا جائے وہ گھر قبر نما ہے۔ اگر قبرستان میں بھی بیٹھ کر اوپر دیکھ کے یا زبانی قرآن پڑھنا یہ بھی جائے، پھر اللہ کے رسول اس طرح کیوں فرماتے لا تجعلوا بیوتکم مقابر؟ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، واضح بتا رہی ہے کہ قبرستان میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا جائز نہیں۔ بعض احباب کو غلطی لگے گی کہ دیکھیں جب کسی میت کو دفنایا، قبر تیار کی، تو اس کے سر کی طرف سورہ بقرہ کی پہلی آیات اور آخر اس کے پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں، یہ صحابی کا قول ہے۔ دوسری بات ہے اس میں بھی 2 راوی ضعیف ہیں، یعنی یہ صحابی کا قول بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ قبرستان میں کسی قبر پر آپ دعا کریں، دعا کی اجازت ہے، لیکن وہاں پر قرآن پاک بطور قرات پڑھنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ جو پڑھے گا وہ شریعت کی خلاف ورزی کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان فرار ہو جاتا ہے۔ ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ عرب میں چونکہ عرب لوگ
ٹھیک ہے ہمارے لوگ بڑی ان کے بارے باتیں کرتے ہیں، لیکن عرب لوگ ابھی بھی بہت زیادہ ہم سے دین میں مضبوط ہے، ہم سے زیادہ عقیدہ توحید میں مضبوط لوگ ہوئے ہیں، عقیدہ توحید میں اور عمل میں بھی۔ وہ جب کوئی مکان بناتے ہیں نا، ایک تو ہے مکان تعمیر ہو چکا ہے، ہمارے مکان تو بننے کے بعد بھی بڑی بڑی دیر خالی رہتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ جب مکان بناتے ہیں تو وہاں پر روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے، یعنی وہ موبائل میں لگا دیتے ہیں، روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں، کیونکہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جب وہاں شیطان نہیں آتا، دوڑ جاتا ہے وہاں سے۔ تو اپنے مکانوں کو خالی نہ چھوڑو، اس میں قرآن پاک پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، کیونکہ گھروں میں بیت الخلاء بھی ہمارے بنے ہوئے ہیں نا، واش روم وغیرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرۃ فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، ایک روایت میں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کے لفظ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت الخلاء میں، واش روموں میں جنات محتضرہ حاضر رہتے ہیں، حاضر۔ جو خبیث قسم کے جنات ہیں نا، گندے، واش روم ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، خصوصاً وہ واش روم جو جن کی صفائی نہ ہو، گندے، کپڑے اتارے گندے لٹکا دیے واش روم میں، ان واش روموں میں خبیث جنات اپنا ڈیرا بنا دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، اکثر فلاں عامل صاحب نے جن حاضر کی، ہاں جی آپ کیوں چمٹے ہیں اس کو؟ ہاں ہم وہاں بیٹھے تھے، اس نے پیشاب کیا، ہم وہاں بیٹھے تھے، اس نے ہم پر پیشاب کر دیا، ہم وہاں بیٹھے پیشاب کر دیا۔ گندی جگہوں پر خبیث قسم کے جنات گندی جگہوں کو پسند کرتے ہیں، جتنی زیادہ گندی۔ ابھی چند دن ہوئے، ایک وہ بچہ ہی تھا، اس میں حاضر ہوئے تھے، کیوں بھائی چمٹے اس کو؟ جی اس لیے کہ یہ اروڑی، یہ کوڑا پھینکنے کی جگہ، یہ اروڑی پر وہاں پر یہ تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، یہ ہم پہ چڑھ گیا، ہم نے اس کو پکڑ لیا، گندی جگہوں پر۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں آپ کہ ہمارے گھروں میں جنات، خبیث یا دوسرے کسی کا ڈیرا نہ لگے، تو کوشش کریں، دیکھیں نا یہ ہمارے استعمال کی چیزیں ہیں، واش روم وغیرہ، ان کو صاف رکھا جائے۔ بعض گھروں میں بڑا اچھا انتظام ہے کہ چپلیں الگ سے ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہے۔ واش روم کی چپل الگ ہے، جوتا اپنا پیچھے اتارو، واش روم کی چپل پہنو، واش روم کرو، حاجت اپنی پوری کر کے آ جاؤ، واش روم صاف ہے۔ بہت اچھا طریقہ ہے، بہت اچھا۔ یعنی جس طریقے سے بھی آپ صاف رکھ سکتے ہیں، واش روموں کو صاف سے صاف رکھیں، کپڑا گندا یا استعمال شدہ لباس جو اتارا ہے اس کو بھی زیادہ دیر تک وہاں نہ لٹکائیں، اس کو سنبھالیں۔ اور ایک روایت اس کی سند ابھی تک میں نے چیک نہیں کی، کروں گا، کہ جو کپڑا بسم اللہ پڑھنے کے بغیر رکھ دیا جائے وہ کپڑے بھی شیطان استعمال کرتا ہے۔ تو یہ ابھی میں نے رہائشوں کا ایک حصہ عرض کیا ہے، ابھی انشاءاللہ آئندہ درس میں، کیونکہ یہی بڑا مین مسئلہ ہے کہ ہم ان کی رہائشوں سے بچیں، رہائشوں کی ہمیں خبر ہو، کہاں کہاں یہ رہتے ہیں، کیسے کیسے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہم نے زور دینا ہے کہ ہمارے گھروں سے ان کی رہائشیں ختم ہوں، تاکہ ہمیں یہ نقصان نہ پہنچائیں۔ گھر میں کئی مرتبہ یہ چوریاں بھی کرتے ہیں، چیزیں اٹھا بھی لیتے ہیں، میں اس کے دلائل آپ کے سامنے دوں گا انشاءاللہ۔ جب گھر میں ہم ان کو گھسنے نہ دیں گے تو کہاں سے اٹھائیں گے؟ چوریاں کرتے ہیں کئی مرتبہ، میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ ایک چیز ہم نے نظر آ رہی ہے، ابھی دیکھی ہے یار، ابھی میں چیز دیکھ رہا ہوں، کدھر چلی گئی؟ غائب ہو گئی۔ بڑا کچھ ہوتا ہے۔
تو انشاءاللہ آئندہ درس میں بقیہ حصہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے، ہم اپنے گھروں میں قرآن پاک پڑھیں، نوافل پڑھیں اور اللہ کا ذکر کرتے داخل ہوں۔ جب گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کھانے کے وقت بھولنا نہیں، بچوں کو بھی تربیت کریں، اللہ کا نام لیں۔ جی کسی میرے بھائی کا کوئی عنوان کے متعلقہ سوال؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، سوال میں دہرا دیتا ہوں شاید سب تک نہ پہنچا ہو، سوال انہوں نے کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی مہمان جگہ جانا ہے یا دور سفر پہ جانا ہے تو گھر کی لائٹ جلا کر رکھو، گھر میں اندھیرا نہ ہو۔ چلیں ابھی تو لائٹیں اور قسم کی آ گئی ہیں، پہلے آپ کو یاد ہے یا سنا ہوگا آپ نے، وہ چراغ ہوتے تھے جو تیل میں چلتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا رات کو کوئی آدمی چراغ جلتا نہ رکھے، چراغ کو غل کر کے بند کر کے پھر سو، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا اس وقت تو آپ نے یہ چوہیا کے بارے میں، یہ فوائسک تصغیر کا لفظ آپ نے بولا تھا اس کے بارے میں، یہ ہے یہ نقصان پہنچائے گی۔ اور بعض شاعری نے لکھا بھی ہے کہ ایسا واقعہ ایک ہوا بھی تھا، کسی نے رات کو چراغ جلتا رکھا، چوہیا آئی، وہ جو بتی تھی نا جل رہی تھی تیل میں، اسے اٹھایا اور اس آدمی کے بستر میں لے گئی، بستر کو آگ لگ گئی، گھر جل گیا۔ اگر تو اس حساب سے لائٹیں ہوں جس کا آپ کو نقصان ہو وہ تو بند کرنی چاہیے۔ اب رہا مسئلہ کہ یہ لائٹیں جدید آ چکی ہیں، وہ خطرات نہیں، میں کہتا ہوں خطرات ہیں، اس میں بھی خطرات ہیں۔ کیا خطرات ہیں؟ ہماری گلی کا واقعہ ہے، دن کا ٹائم تھا، ہمارے گھر کے 2 گھر چھوڑ کے تیسرا گھر تھا، دن کے وقت وہ دروازہ بند کر کے، حویلیاں ہوتی ہیں دیہاتوں میں، وہ حویلی چلے گئے تھے جہاں ان کے جانور وغیرہ تھے، تو پیچھے سے سرکٹ شارٹ ہوا بجلی کا، آگ لگ گئی۔ ہمیں اس وقت پتہ چلا جب دھواں کافی نکلنے لگا، ہم دوڑے، ان کا پتہ کرا، کوئی نہ ملا، کوشش ہم نے بڑی کی ساتھ کے گھر والوں سے پانی وغیرہ، لیکن ان کا نقصان ان کے آنے تک کافی ہو چکا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں حدیث پر عمل کرتے ہوئے لائٹیں نہیں جلانی چاہیے، بلکہ پورا سرکٹ بند کر کے جانا چاہیے۔ جب ہم نے 2-3 دن کے لیے جانا ہے نا تو پورا سرکٹ ہی گھر کا بند کر کے جانا چاہیے، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے۔ تو رہا مسئلہ یہ کہ اندھیرے کی وجہ سے وہاں پر شیاطین کا قبضہ ہوگا، نہیں، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اندھیرے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اندھیرے کی وجہ سے ہوتا تو جتنے صحابہ کرام رات کو سب چراغ گل کر کے سوتے تھے، پھر تو ان کے گھروں میں غلبہ تھا؟ نہیں، کوئی غلبہ نہیں ہوا۔ غلبہ اس وقت ہوگا جب اندھیرا ہم عمل کا کریں گے، جب ہمارے عمل کا اندھیرا ہوگا پھر ان کا غلبہ ہوگا۔ جی کسی اور کو ساتھی کا پوری پڑھنی چاہیے یا کہ بسم اللہ؟ اس میں کچھ احباب علماء ہیں جو سختی کرتے ہیں، کہتے ہیں صرف بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ کچھ کا موقف ہے کہ بسم اللہ ایک نام ہے، جیسے سورہ فاتحہ کا نام الحمد، اس کے ناموں میں سے نام کہ الحمد پڑھو، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ صرف الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھو، اس کا مطلب ہے کہ پوری فاتحہ پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ، دیکھیں بسم با جارہ آگے ہے اسم مجرور، اور یہ موصوف بھی بنا، اپنا آگے آ گیا کیا لفظ اللہ مضاف الیہ بنا، اور اس کے آگے جو ہے لفظ اللہ کو موصوف بنا کر اس کی صفت اول الرحمن اور صفت ثانی الرحیم، یعنی ایک ہے اللہ، کون اللہ؟ الرحمن اللہ، الرحیم اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کوئی الگ بات نہیں۔ جن حدیثوں میں یہ آیا کہ بسم اللہ کہو، یہ بسم اللہ ہی ہے، صرف اللہ کی ساتھ صفات ذکر ہو رہی ہیں، تو لہذا میرا موقف تو یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لو، دونوں طرح جائز ہے، لیکن ظاہر بات ہے صفات ذکر کریں گے اس کا ثواب زیادہ بڑھے گا۔
لیکن بعض علماء سختی کرتے ہیں کہ نہیں صرف بسم اللہ ہی کہنی چاہیے، تو ہم کہتے ہیں یہاں جھگڑنے کی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ کا موقع بسم اللہ، آپ بسم اللہ ہی کہہ لیں، اللہ کا نام تو ہے نا، نام تو ذکر کیے۔ جی اور تو نہیں کسی ساتھی کا سوال؟ قبرستان میں آپ نے فرمایا کہ ربنا ظلمنا، کئی قسم کی جو دعائیں ہیں وہ بھی تو قرآن میں ہوتی ہیں۔ جی اب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے اس وقت بھی یہ جملہ دہرانے لگا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ نبی علیہ السلام سے قبرستان میں قرآنی دعائیں پڑھنا ثابت نہیں۔ نبی علیہ السلام سے اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہ، یا اکیلے اللہم اغفر لہ ورحمہ واعف، یعنی قرآنی دعائیں قبرستان میں پڑھنے والی میرے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو لفظ آیا نا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ، ایک ہوتا ہے بطور دعا قرآن پاک کے لفظ پڑھنا، ایک ہوتا ہے بطور تلاوت، بطور قرات، یعنی دعا کے طور پر تو آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ عام تلاوت و قرات نہیں، لیکن ایک ہے ترتیب سے قرآن پاک کو پڑھنا، یہ تلاوت اور قرات ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اتنا اجازت مل سکتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں مسنون دعائیں جو حدیث سے ثابت ہیں وہی پڑھیں، کیونکہ وہاں پر ضرورت بھی ان کی ہے۔ جی اور کو سوال تو؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔